السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، جس کو جاگنے کی رات کہتے ہیں۔ جاگنے سے مراد خالی جاگنا نہیں ہے، عبادت میں جاگنا ہے۔ تو جو چاہے آپ عبادت کرو، نفل نمازیں پڑھو، قضائے عمری پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، درود پاک پڑھیے، دیگر ذکر و اذکار کیجئے۔ عبادت کی رات ہے، اور اس رات کے خصوصی عبادات بھی ہیں، خصوصی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ میں چند خصوصی عبادات حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، جو صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی شب ہو، رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ فقوموا لیلہا یعنی 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا اور دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا الی سماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر اپنی شان کی مطابق، اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں، الا من مستغفر لی، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کو بخش دوں گا۔ تو یہ رات میں بہت سارے فضائل ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، الا من مستغفر لی، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں گا۔ تو بخشش کے لیے بہترین رات ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، بخشش طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی خاص مغفرت اس رات میں عطا ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، الا مسترزق فارزقہ، کون ہے آج کی رات میں جو مجھ سے رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ تو 15ویں شعبان کی رات کو یہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون ہے شب برات میں مجھ سے جو ہے رزق کا طلب کرنے والا، الا من مسترزق فارزقہ، کہ اس کو میں رزق عطا کروں گا۔ تو محترم حضرات، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارا کاروبار اچھا چلے، اچھی سی اچھی نوکری ہو، رزق حلال کے اچھا عمدہ ذرائع ہو۔ تو اس کے لیے بہترین موقع ہے شب برات کی رات۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اعلان فرما رہے ہیں، آسمان دنیا پہ آ کر اعلان فرمایا، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ تو لہٰذا ہم اپنے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، بے روزگاری دور ہونے کے لیے،
شب برات کی رات میں عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الا مبتلا فاعافیہ، کون ہے جو بلاؤں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، میں اس کو شفا عطا کر دوں گا، اس کو عافیت دے دوں گا، اس کے پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ الا مبتلا، جو بلاؤں میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جسمانی بیماری ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کئی قسم کے بیماریاں ہیں، تو یہ رات میں دعا کیجئے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما الا مبتلا فاعافیہ، کون ہیں جو مبتلا ہے مصیبتوں میں، تکلیف میں، بیماریوں میں، اور ایک روحانی بیماری، یعنی کسی کو جو ہے نا بلیات کا اثر ہے یا شیطانی اثر ہو گیا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے عافیت کے لیے شب برات بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پہ خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں الا مبتلا فاعافیہ، کون ہے جو بلا میں مصیبوں میں مبتلا ہے، تو جو فاعافی، مجھ سے طلب کرے، اس بلاؤں کو مصیبتوں کی دوری کے لیے مجھ سے دعا کرے، فاعافی، میں اس کو عافیت عطا کر دوں گا، شفا عطا کر دوں گا۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، الا کذا کے معنی اسی طرح اعلان ہوتے ہی رہتے ہیں، ایک کے بعد رات بھر اعلانات ہوتے ہیں۔ کوئی یہ مانگنے والا ہے وہ عطا کر دیا جائے گا، کوئی وہ مانگنے والا ہے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ الا کذا میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حتی یطلع الفجر، کب تک چلتا ہے معاملہ؟ فجر کا وقت شروع ہونے تک چلتا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو رات کی فضیلت وہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کیسی فضیلت والی رات ہے یہ، اور کرنے کی بات ہے۔ اب یہ مخصوص عبادت کی رات ہے۔ دیکھو فقوموا لیلہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرو۔ قوموا لیلہا کے معنی رات کو عبادت کرنا ہے۔ خاص طور پر نوجوان توجہ فرمائیں، جو جگنے کی رات ہے سمجھ کر خالی ہوٹلوں میں، چوراستوں پہ، بازار میں اور گھروں کے سامنے بیٹھ کے خالی جگتے ہیں، جو آپس میں ٹھیٹھا مذاق کر لیتے، آپسی دنیاوی باتیں کر لیتے، جو جگتے ہیں اس سے کچھ بھی حاصل ہونے نہ، ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ جگنے کی رات سے مراد عبادت میں جگنا ہے۔ اگر عبادت میں نہ جگ کے خالی باہر چلتے پھرتے جگیں گے، ہوٹلوں میں جگیں گے، بازار میں جگیں گے، آپس میں جو ہے نا منطقیں مار لیتے جگیں گے، تو پھر ایسا جگنے سے سونا بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہے نا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اس میں۔ اور ایک حدیث پاک جو اس رات کی عبادتوں میں مخصوص عبادت ہے، یہ حدیث پاک ہے بیہقی شریف میں۔ امام بیہقی جو عظیم محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بیہقی شریف میں اس کو روایت فرمائے ہیں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہند و پاک کے بڑے عظیم محدث ہیں، ما ثبت بالسنہ اپنی کتاب میں اس کو بیان فرمائے ہیں۔ تو دیکھیے قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ نصف من شعبان، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں شعبان کی رات میں دیکھا، قام فصلی 14 رکعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے اور 14 رکعت نماز پڑھے۔ فصلی 14 رکعۃ، 14 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ 14 رکعت جو نفل نماز ہے، یہ 2 رکعت سے پڑھنا، 2 رکعت کے حساب سے، 2 رکعت میں سلام پھیرنا۔ ثم جلس بعد الفراغ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریف فرما ہوئے، فقرأ بأم الکتاب 14 مرۃ، ام الکتاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، الحم کا سورہ، الحمدللہ کا سورہ 14 مرتبہ پڑھے 14 رکعت نماز مکمل پڑھنے کے بعد۔ فقرأ بأم الکتاب
14 مرة وقل هو الله أحد 14 مرة وقل أعوذ برب الفلق 14 مرة وقل أعوذ برب الناس 14 مرة وآية الكرسي مرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه الآية مرة. تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد کا سورہ، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، قل اعوذ برب الناس کا سورہ، 4 سورے، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورے بھی ہر سورہ 14 مرتبہ پڑھے. سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، قل هو اللہ احد کا سورہ 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس کا سورہ 14 مرتبہ. پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی. وہ تو اگر یہ تو نماز ختم ہونے کی بات ہے نا، جس کو یاد بھی نہیں ہے، فکر کی بات نہیں ہے، قرآن کھول کے پڑھ لے سکتے. آیت الکرسی تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، 1 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت مکمل. یہ آیت اگر یاد نہ ہو تو سورہ توبہ کا ختم ہے. یہ سورہ توبہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، 11واں پارہ 5واں رکوع. قرآن پاک کھول لیجئے، پڑھ لیجئے. تو اس کے بعد جب یہ پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألتہ عما رأیت من صنعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اب یہ جو پڑھے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال من صنع مثل الذی رأیت. جس طریقے سے تم مجھے دیکھو پڑھتا، اگر کوئی ایسا پڑھیں گے آج کی رات، کان لہ 20 حجۃ مبرورہ، اس کو 20 مقبول حج کا ثواب ملیں گا. 1-2 نہیں، 20 حج کا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو حج مقبول ہوئے وہ ثواب ملے گا. وصیام 20 سنۃ مقبولہ، وصیام 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا. 1 سال 2 سال نہیں، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا نہیں، 20 سال کے مقبول روزے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ جو ہے نا ثواب ملے گا. تو محترم حضرات، اور بھی مخصوص عبادتیں ہیں، آپ جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں. یہ تو مخصوص عبادتیں ہوئی، اور بزرگان دین اور بھی فرمائے ہیں. سورہ یاسین کی عبادت بھی ہے اس میں. اتحاف السادہ ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے، صوفیاء کرام اولیاء اللہ کے نزدیک معتبر ہے، علماء کے نزدیک معتبر ہے کتاب. اس میں بھی ذکر ہے کہ شب برات کی رات کو بعد مغرب کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا 1 مرتبہ. 15ویں شعبان کی دعا ہے، وہ دعا آپ کو شب برات کی کتابوں میں مل جاتی ہے، غنیت الطالبین میں بھی ہے، دوسرے کتابوں میں بھی. وہ دعا پڑھنے کے بعد عمر میں درازی کی دعا کرنا، اے اللہ ہمارے عمر میں درازی فرما، صحت دے عمر میں درازی فرما. پھر اسی طریقے سے پھر 2 رکعت پڑھنا سیم، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ 6 مرتبہ، پھر سورہ یاسین پڑھنا، پھر 15ویں شعبان کی دعا پڑھنا. رزق میں کشادگی، کاروبار میں ترقی، نوکری، بے روزگاری ہے تو دور ہونے کے لیے، روزگار کے لیے دعا کرنا. پھر 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھ کے سورہ یاسین 15ویں شعبان کی دعا پڑھ کے پھر خاتمہ بالخیر، اے اللہ دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ. دنیا سے اٹھا، ایمان پر اٹھا، اور ایسا اٹھا کہ مرنے پوری تیاری کر کے اٹھا دنیا سے، نہ خبر کا حساب ہو نہ حشر کا حساب ہو، بغیر حساب کتاب کے خبر جنت بن جائے، آخرت میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ چند مخصوص عبادتیں تھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مالکم اللہ، یہ جو بیان ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.